بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، باب الآنیتی۔ آج ہے ہمارا بلوغ المرام کے کورس کتاب الطہارہ کا دوسرا باب ہے، دوسرا چیپٹر، باب الآنیتی، برتنوں کا بیان۔ یعنی کتاب الطہارہ کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلا باب قائم کیا تھا، باب المیاہ، پانیوں کے اقسام کا بیان، پانیوں کے احکام و مسائل کا بیان۔ تو اب حافظ ابن حجر کتاب الطہارہ کا دوسرا باب بیان کر رہے ہیں، باب الآنیتی، کیونکہ طہارت حاصل کی جاتی ہے پانی کے ساتھ۔ پانی سیال مادہ ہے، رقیق سیال بہنے والا مادہ ہے، تو لہذا پانی کے لیے کوئی نہ کوئی برتن ہونا ضروری ہے جس برتن کے اندر ڈال کر پانی طہارت کیا جائے، یعنی وضو غسل وغیرہ کیا جائے یا اپنے کپڑوں کو دھویا جائے۔ تو اس لیے اسی مناسبت سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ باب المیاہ کے بعد باب الآنیہ کا عنوان قائم کیا کہ جو بھی پانی ہے وہ سمندر کا پانی ہے، وہ بارشوں کا پانی ہے، کنوؤں کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، تو ان کو استعمال میں لانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی برتن کے اندر ڈال کر ہی اپنے استعمال میں لانا پڑے گا۔ تو کون کون سے برتن وہ ان کے اندر پانی وغیرہ ڈال کر اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس مناسبت سے اب دوسرا باب بیان کریں، باب الآنیہ۔ آنیہ یہ اناء ان کی جمع ہے، یعنی آنیہ یہ جمع مکسر بن جائے گی، اناء مفرد ہے برتن، اور آنیہ برتنوں کا، یعنی مختلف انواع و اقسام کے برتنوں کا بیان۔ تو برتن یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، لوہے کے برتن بھی ہوتے ہیں، تانبے، پتل، سٹیل، سلور، لکڑی کے، چمڑے کے، یعنی مختلف اشیاء کے برتن ہوتے ہیں، چینی کے برتن ہو گئے، پلاسٹک کے برتن ہو گئے، کانچ کے، شیشے کے برتن ہو گئے۔ تو اب برتن مختلف انواع و اقسام کے اندر ہے، کچھ برتن جو دانتوں سے بنتے ہیں وہ انتہائی قیمتی ترین ہوتے ہیں، اور کچھ برتن رخیص سستے وغیرہ ہوتے ہیں جو مٹی وغیرہ کے بنتے ہیں۔ تو اب استعمال والی اشیاء کے اندر اصول یہی ہے کہ ساری چیزیں مباح ہیں، یعنی استعمال میں آنے والی جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں اصل اشیاء کے اندر ہے اباحت، وہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ جہاں نص آ کر بیان لگا دی کہ وہ حرام ہو جائے گی، باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں وہ جائز اور مباح ہوں گی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے، خلق لکم، لکم کے اندر لام انتفاع، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے اٹھانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جو کچھ زمین میں سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، استعمال میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی دلالت کرتی ہے اشیاء کے اندر اصل ہے اباحت، حلت، الا یہ کہ کہیں حرمت کی، ممانعت کی دلیل آ جائے تو وہ چیز منع ہو جائے گی، باقی ساری چیزیں
وہ ہمارے لیے مباح، اس لیے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ چند ایک جو حرام چیزیں تھیں، ممنوع برتن تھے، ان کا ذکر کر دیا۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی باقی اقسام، انواع و اقسام کے برتن ہیں، وہ قیمتی ہے، وہ زمرد کے ہیں، یاقوت کے ہیں، وہ قیمتی جواہرات کے ہیں، وہ برتن سارے کے سارے حلال ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان برتنوں کے اندر پانی ڈال کر پی بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپنے اور استعمال کے اندر بھی لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس باب کے اندر وہ چند برتن آ جائیں گے جن برتنوں پر پابندی لگائی گئی ہے، بین لگایا گیا ہے کہ یہ برتن استعمال کرنے جائز ہی نہیں۔ تو لہذا ان برتنوں کے اندر نہ تو ہم پانی پی سکتے ہیں، نہ پانی ڈال کر وضو اور غسل کر سکتے ہیں، وہ برتن منع ہے۔ تو اصل اشیاء کے اندر حلت ہے، اباحت ہے۔ تو جتنے بھی برتن وغیرہ ہیں، جتنی بھی دانتوں کے برتن بنتے ہیں، وہ ساری کی ساری دانتوں کے برتن وہ جائز ہیں، حلال ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا، الا یہ کہ نفس نے آ کر فرق کر دیا، یا ایسے برتن جو خطرناک کیمیکل سے بنتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ اس زہریلے مواد کی وجہ سے، خطرناک کیمیکل کی وجہ سے وہ برتن اس وجہ سے حرام ہو گئے، بذات ہی وہ برتن منع نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل وہ جو ٹینکوں کے اندر وہ کیمیکل لگایا جاتا تھا، آج کل برتنوں کے اندر بھی لگایا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے کھانا، سالن وغیرہ وہ لگتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ نیچے برتن کے لگ کر سڑتا وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ڈاکٹر حضرات بھی اور ماہرین بھی کہتے ہیں کہ یہ کھانا بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ بڑی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے برتنوں سے بچنا چاہیے، یعنی کہ جن کے اندر خطرناک کیمیکل اور زہریلا مواد لگا ہوا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ، تو ان برتنوں کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ باقی جتنے بھی دانتوں کے بننے والے برتن ہیں، وہ مٹی کے ہیں، وہ لکڑی کے ہیں، وہ چمڑے کے ہیں، وہ پیتل کے ہیں، وہ تانبے کے ہیں، وہ لوہے کے ہیں، جن بھی چیزوں سے بنے ہوئے برتن ہیں وہ استعمال کرنے جائز ہے، حلال ہے، الا یہ کہ نفس آ کر فرق کر دی۔ تو یہ شریعت کا اصول فقہ کا قاعدہ بھی ہے، یہ بہت بڑا ایک اصول بھی ہے کہ تمام اشیاء کے اندر، انسانی زندگی کے اندر جو لوگوں کی عادات چلی آ رہی ہیں، روٹین چلی آ رہے ہیں، معاملات وغیرہ چلے آ رہے ہیں، اور جو لوگوں کے ہاں چیزیں بنائی جاتی ہیں، ایجاد کی جاتی ہیں، ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے، وہ ملبوسات ہیں، وہ بستر وغیرہ کی صورت میں ہیں یا برتنوں وغیرہ کی صورت میں، ان تمام اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، یعنی کہ ان کو استعمال کرنا جائز ہے، ہاں جہاں آ کر نفس نے حرام قرار دے دیا۔ تو جن چیزوں کو کتاب و سنت نے حرام قرار دے دیا، اب بندہ کتاب و سنت کی نصوص آنے کے بعد، حرمت نازل ہونے کے بعد اگر ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھے گا بلکہ حلال جانے گا، وہ مبتدع ہوگا، بدعتی ہوگا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے بہت بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے ایسے انسان پر لعنت برسے گی، جس طرح کہ مجمع الزوائد کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ رب تعالی بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 6 بد نصیب لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ان میں سے
ایک یہ بھی ذکر کیا المستحل، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو حلال سمجھنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا جو ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو جس پر اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے لعنت بھیج دی ہے، اب اس انسان سے بڑا بدبخت شقی القلب انسان کون ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وہ دین اسلام کے مسلمات جو مسلمہ عقائد و نظریات ہیں، حلال و حرام ہیں، ان کا انکار کرنے والا ہے۔ تو لہذا یہ برتنوں میں سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوگی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، وہ چیزیں حرام ہوگی۔ تو لہذا ان کو اپنے استعمال میں لے کر نہیں آئیں گے۔ تو ایسے برتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اجتناب کرنا ضروری ہے۔